نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان اللہ. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہم سب کے پیارے آقا حضور خسرو خوباں سیاہ لامکاں نازش ہر دو جہاں خاتم پیغمبراں محبوب یزداں نبی آخر الزمان سرخیل زہرہ جمالاں نیر تاباں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں صاحب علم نشرہ رازدار ما اوحا شاہد ما تغا معصوم آمنہ انیس الغریبین مراد المشتاقین راحت العاشقین رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت گل باغ رسالت فرش کی زیب و زینت عرش کی طیب و نزہت شافی محشر ساقی کوثر حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی، آج کا ہمارا عنوان، آج کا ہمارا موضوع یہ ہر ایک کے لیے ہے. کئی دن سے ہمارے بہت خاص دوست ہیں جن کے کہنے پہ میں یہاں حاضر ہوا. حافظ ارشد صاحب قبلہ ہمارے ساتھ جو ہے مدرسے میں ایک ساتھ ہم پڑھے ہیں. حضرت کی گزارش تھی کہ ایک بیان ایسا ہونا چاہیے کہ جو خواتین کے لیے بھی ہو، بچوں کے لیے بھی ہو، بڑوں کے لیے بھی ہو، ہر ایک کے لیے ایسا ٹاپک چاہیے. تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ بالکل اسی کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہیں. خواتین کی باتیں بھی اس میں آئیں گی، مرد کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے آج کا موضوع ہوگا. سبحان اللہ. اور وہ موضوع کیا ہے؟ اخلاق مصطفیٰ، حضور کے اخلاق. کیا ہے ہمارا موضوع؟ حضور کے اخلاق. دیکھو، حضور کے اخلاق جیسے ہیں ویسی زندگی ہمیں گزارنے کا حکم ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. سبحان اللہ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اور ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں حسن کردار سے نور مجسم ہو جا. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائیں. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائیں. اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں. کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں گر تیرا کردار نہیں. تو فلاں ابن فلاں ہے یہ تو کوئی معیار نہیں. تو فلاں ابن فلاں ہے یہ تو کوئی معیار نہیں. آج کا جو ہمارا عنوان اخلاق مصطفیٰ ہے، اخلاق مصطفیٰ یہ آج ہمیں درس دیتا ہے کہ لوگوں، تمہارا کردار ایسا ہو، تمہارے اخلاق ایسے ہوں، تمہاری زندگی ایسے ہو کہ دیکھنے والوں کو تمہاری زندگی نمونہ بن جائے.
دیکھنے والوں کو تمہارا کردار نمونہ بن جائیں، دیکھنے والوں کو تمہاری زندگی ایک مثال بن جائیں، ایسے تمہارے اخلاق، ایسے تمہارے کردار، ایسی تمہاری عادتیں ہونی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس مسلمان کے پاس بہترین اخلاق والا نبی ہے، آج اسی مسلمان کے اخلاق سب سے زیادہ بدتر ہے۔ سب سے زیادہ بہتر جس کے اخلاق ہونا چاہیے تھا، افسوس کی بات ہے آج اسی مسلمان کے اخلاق سب سے گرے ہوئے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالی ہمیں کس کی زندگی کو نمونہ بنانے کا حکم دیتا ہے، کس کی زندگی کو اپنانے کا حکم دیتا ہے، کس کی زندگی پر ہمیں چلنے کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پاک سنیں، پارہ نمبر 20 پر 1 ہے، 21 ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے جس کی زندگی کو ہم نے نمونہ بنایا، جس کی زندگی کو دیکھ کر تمہیں زندگی گزارنے کا حکم دیا، جس کے اخلاق کو دیکھ کر تمہیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کا حکم دیا، وہ اخلاق میرے مدینے والے کے اخلاق ہیں، وہ اخلاق میرے پیارے حبیب کے اخلاق ہیں۔ مولا یہی اخلاق کیوں، نبی ہی کے اخلاق پہ عمل کرنے کا تو کیوں حکم دیا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس لیے، پارہ نمبر 20 پر 9 سورۃ القلم آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس لیے میں مدینے والے کے اخلاق پہ اپنی زندگی گزارنے کا حکم دے رہا ہوں، کیونکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس لیے کہ کائنات میں سب سے بہترین اخلاق کسی کے ہیں تو وہ صرف ایک ذات کی ہیں، اور اس ذات کا نام میرے حبیب مدینے والا ہے۔ سب سے بہترین اخلاق جس کے ہیں وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پھر اللہ سے پوچھتے ہیں کہ مولا ہمیں کیا فائدہ ہوگا نبی کے اخلاق پہ چلنے سے، نبی کے کردار کو اپنانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، نبی کو فالو کرنے سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگوں اس لیے میں اپنے حبیب کے اخلاق، اپنے حبیب کا اسوہ، اپنے حبیب کی زندگی پر چلنے کا حکم دے رہا ہوں۔ جب تم میرے حبیب کی زندگی کے مطابق زندگی گزارو گے، میرے حبیب کے اخلاق کے مطابق اپنے اخلاق بنا لو گے، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں رب خود کہوں گا تو میرے حبیب کی سیرت پہ عمل کرتا ہے، میں تجھے اپنا محبوب بنا رہا ہوں۔ میں خود یہ اعلان کروں گا کہ تو میرا محبوب ہے، لیکن شرط یہ ہے فاتبعونی، میرے محبوب کے اخلاق کو اپنا لے، میرے محبوب کے کردار کو اپنا لے، میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر، تو اپنی زندگی میرے محبوب کے زندگی کی طرح بنا لے۔ جب تیری زندگی میرے محبوب کی زندگی کی طرح بن جائے گی تو یاد رکھ تو بولنے کی ضرورت نہیں، میں خود کہوں گا کہ تو میرا محبوب ہے، میں خود کہوں گا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کے اخلاق کتنے اونچے اخلاق ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن میں جس کے بہترین اخلاق ہونے کا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس اخلاق والے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان آج ہمارے اخلاق سب سے زیادہ گرے ہوئے ہیں، آج ہمارے اخلاق سب سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ آج ہماری زندگی کا کوئی بھی کونا لے لے، چاہے باپ ہونے کی حیثیت سے ہو، ماں ہونے کی حیثیت سے ہو، بھائی ہونے کی حیثیت سے ہو، بہن ہونے کی حیثیت سے ہو، شوہر ہونے کی حیثیت سے ہو، بیوی ہونے کی حیثیت سے ہو، بیٹا ہونے کی حیثیت سے ہو، بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہو،
पड़ोसी होने की हैसियत से हो, दोस्त होने की हैसियत से हो, जिस हैसियत से अगर हम अपनी जिंदगी को देखेंगे, अफसोस की बात है आज हमारी जिंदगी किसी में भी नबी की जिंदगी की तरह नजर नहीं आती। लेकिन मेरे भाइयों, आओ मैं चंद बातें सुनाने से पहले नबी के अखलाक पे जब चला जाता है तो नतीजा क्या निकलता है, जब नबी के अखलाक को अपनाया जाता है तो नतीजा क्या निकलता है। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान के राजा हैं, हजरत ख्वाजा हैं, हम सब के सर के ताज हैं। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान आए। आपको मालूम है ना, हिंदुस्तान आप आए, आपके साथ कौन सी फौज थी, कौन से हथियार थे, कौन से तलवार थे, कौन सा लश्कर था, कौन से घोड़े थे, कोई भी चीज आपके साथ नहीं थी। आपके हाथ में तस्बीह थी, आपके हाथ में मुसल्ला था, जिसे बिछा के तस्बीह पढ़ा करते, जिसे बिछा के नमाज और कुरान की तिलावत किया करते। लेकिन सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस मुख्तसर सी जिंदगी में आपने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। कितने लाख लोगों को? 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। हथियार नहीं, तलवार नहीं, जबरदस्ती नहीं, कोई चीज नहीं, लेकिन 90 लाख लोग कलमा क्यों पढ़े मालूम है आपको? क्योंकि देखने वाला गरीब नवाज को देखता था, गरीब नवाज का चलना अखलाक मुस्तफ़ा था, गरीब नवाज का बोलना अखलाक मुस्तफ़ा था, गरीब नवाज का खाना अखलाक मुस्तफ़ा था, गरीब नवाज का पीना अखलाक मुस्तफ़ा था। जब गरीब नवाज चलते थे लोग ये कहते थे जिसके नवासे के अखलाक कैसे हों उसके नाना के अखलाक कैसे होंगे। गरीब नवाज, हम तेरे चेहरे और तेरे अखलाक को देखकर बगैर जबरदस्ती के कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे हैं। कौन सी चीज थी गरीब नवाज के पास? अखलाक थे। और वो अखलाक किसके थे? नबी के अखलाक थे। वो किरदार किसका था? नबी का किरदार था। अफसोस है आज हमारा नौजवान बच्चा या नौजवान बच्ची ये सोचती हैं कि जैसे फिल्म में हीरो दिखता है उसी तरह से हमारे अपने बाल हों, उसी तरह से हमारे अपने कपड़े हों, उसी तरह से हमारा अपना ढंग हो, उसी तरह से हम अपनी बोली बोलें, उसी तरीके से हम चलें। अफसोस की बात है आज हमारे बच्चियों की भी हालत ये है। बच्चियां ये सोचती हैं हमारे जो कपड़े हैं वो फिल्म में नाचने वाली एक एक्टर की तरह हो, वो ये सोचती है कि मेरा चलना उसकी तरह हो, मेरा बोलना उसकी तरह हो। जब उसको देखकर मैं खुद शैदा हो रही हूं तो मुझे देखकर जमाना भी शैदा होगा। मेरे कपड़े ऐसे हो, मेरे किरदार ऐसे हो। अफसोस की बात है जिसके किरदार को अमल करने का, जिसके किरदार को अपनाने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, उसके किरदार को छोड़कर एक नाचने वाले, गाने वाले, उछलने वाले बेहया लोगों के किरदार को अपनाना चाहते हैं और फिर ये चाहते हैं कि हमें इज्जतें मिले। याद रखो कायनात में किसी की भी अखलाक अपना लो, इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत चाहिए सिर्फ एक की जिंदगी को अपनाओ, वो जिंदगी मदीने वाले की जिंदगी है। जब मदीने वाले की जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजरती है, हमारे बाल मदीने वाले की तरह हो, अगर हम जुल्फे रखें मदीने वाले की तरह रखें, हमारी दाढ़ी हो मदीने वाले की तरह हो, हमारा चलना मदीने वाले की तरह हो, हमारा खाना मदीने वाले की तरह हो, हमारा बैठना मदीने वाले की तरह हो। और खवातीन के लिए कैसी सीरत हो, आप चले तो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की याद आ जाए, आप बोले तो सैयदा सकीना की याद आ जाए, आप खाए तो सैयदा ज़ैनब की याद आ जाए, आपकी सीरत देखे तो नबी की बेटी की सीरत याद आए। जब इस तरह हम जिंदगी गुजारेंगे, हमें लोगों से कहने की जरूरत नहीं कि मुसलमान की इज्जत करो, लोग खुद कहेंगे जिसके अखलाक इतने अच्छे हैं वो यकीनन इज्जत के लायक हैं। आज हिंदुस्तान में हमारे अखलाक की वजह से हम नहीं है मेरे भाई, अगर हम अपने अखलाक की वजह से होते
کبھی کا ہم ہندوستان سے نکال دیے جاتے، بہت پہلے ہمیں ہندوستان سے بھگا دیا جاتا۔ یہ کرم ہے سرکار غریب نواز کا، یہ کرم ہے بابا نظام الدین کا، یہ کرم ہے بابا فخر الدین کا، یہ کرم ہے بابا تاج الدین کا، یہ کرم ہے خواجہ قطب الدین کا، یہ کرم ہے صابر کلیری کا، یہ کرم ہے اولیاء کرام کا۔ انہوں نے غیروں کے دلوں میں بھی ایسی محبت ڈالی، 1400 سال کے بعد بھی آج بھی ہندوستان کا ایک غیر مسلم جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے اپنے کردار کو نہیں دیکھتا، وہ غریب نواز کے دربار کو دیکھ کے کہتا ہے غریب نواز کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، اس کے ماننے والے کے اخلاق بھی یقیناً اچھے ہوں گے۔ ہمیں دیکھ کے نہیں چھوڑ رہے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں، اولیاء کرام کے کردار ہے جو لوگوں کے دلوں میں آج بھی اثر کر رہے ہیں۔ میرے بھائی آج بھی اگر ہم اپنے اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح بنا لے، آج بھی ہمیں زندگی ملے گی، آج بھی ہمیں عزتیں ملے گی۔ قربان جاؤ عزتیں کیسے ملتی ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں پھر میں آگے اپنا بیان لے کے چلتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے لیے آپ تشریف لے گئے، سپہ سالار ہے، کمانڈر ہیں آپ جنگ کے، آپ کے ساتھ ایک لشکر ہے جو آپ کے ساتھ چل کے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاؤں میں پہنچتے ہیں، گاؤں میں پہنچے اور آپ نے اعلان کیا کہ آج ہم جنگ نہیں کریں گے، کل صبح ہوگی پہلے بات کریں گے، بات چیت کے بعد اگر وہ مان جائے صلح پہ بات آ جائے واپس آ جائیں گے، صلح نہ ہو وہ خود دشمنی پہ تلوار نکالیں پھر ہم جنگ شروع کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کر کے جب بیٹھے پادریوں نے کہا، غیر مسلموں نے کہا دیکھو ہم تم سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے، ہمارا کوئی ارادہ خون خرابہ کا نہیں ہے، ہماری ایک شرط ہے، اس شرط کو مان جاؤ، ہم اگر سوچیں ہمیں اچھا لگا تو ہم خود مسلمان ہو جائیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، خون بہانے کی نوبت نہیں آئے گی، تلوار اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی، یہ بات تو بڑی اچھی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کیا بات ہے، کون سی شرط ہے تمہاری؟ اللہ اکبر، ان غیر مسلموں نے کہا، ان غیر مسلم پادریوں نے، پنڈتوں نے کہا کہ دیکھو ہماری شرط یہ ہے کل صبح ہوگی، صبح صبح ہم اپنا دروازہ اس گاؤں کا کھول دیں گے اور دروازے سے تم اور تمہارے ساتھ سارے مسلمان دروازے سے داخل ہو کر پورا شہر ایک بار چکر لگا کے پھر وہیں آ کے کھڑے ہو جانا، ہماری بس یہ شرط ہے، اگر آپ اس شرط کو مان لیں گے ہم خود مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، صرف ایک گاؤں کا چکر لگانے سے کیا ہو جاتا ہے، گاؤں میں ایک جلوس نکالنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم صبح نماز ادا کر کے آ جائیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے پاس پہنچے، تمام مجاہدین کو جمع کیا، جمع کر کے فرمایا کہ مجاہدوں چلو آج رات ہم عبادت میں گزاریں گے، صبح تہجد کی نماز ادا کریں گے، فجر کی نماز ادا کریں گے، فجر کے بعد ہمیں نکلنا ہے۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی، تہجد کی نماز بھی پڑھی گئی، فجر کی نماز بھی پڑھی گئی۔ فجر کے نماز کے بعد حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا چلو ہم شہر سے گزرتے ہیں، چلو ہم گاؤں سے گزرتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار ہیں، امیر ہیں، آپ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے آپ کے ساتھ مسلمان مجاہدین چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے آپ اس گاؤں کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑے ہونا تھا کیا منظر دیکھتے ہیں، آپ نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ گاؤں کے پورے راستے میں ان پادریوں نے، ان غیر مسلموں نے، ان لوگوں نے پلان یہ بنایا کہ یہ لوگ جیسے ہی صبح آئیں گے ہم اپنے گاؤں کے خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کو ننگی کر کے ٹھہرا کریں گے، ان کے اخلاق بگڑیں گے، ان کی سیرت بگڑے گی، جب ان کی سیرت بگڑے گی ان کے نظریں گندگی کی طرف جائے گی، ہم بہانہ بنائیں گے تمہارے اخلاق اچھے نہیں، تمہارا اسلام بھی اچھا نہیں ہے، لہٰذا ہم بہانہ بنا کے ان کو بھگا سکتے ہیں، جنگ کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ حضرت خالد بن ولید کی ایک نظر پڑی، سمجھ گئے، نظر جھکا لیتے ہیں،
پیچھے مڑ کے کہتے ہیں مجاہدوں ان کا پلان یہ ہے، یہ ہماری سیرت سے کھیلنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے اخلاق سے کھیلنا چاہتے ہیں، یہ ہماری کردار سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ خبردار، ہم کسی دنیا دار کے غلام نہیں، ہم تاجدار مدینہ کے غلام ہیں، مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں۔ خبردار، سر اٹھنا تو دور ہے، نظریں بھی تمہاری نہیں اٹھنی چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا چلو گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے چلتے گئے۔ ہر لڑکی یہ سوچ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو نمایاں کروں تو کسی ایک کی نظر پڑے گی، لیکن قربان جاؤ ان مسلمانوں پر پورا راستہ پار کرتے ہیں، پورا گاؤں چکر لگاتے ہیں، پھر آ کے واپس اسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی کھڑے ہونا تھا، اس گاؤں کے جو بڑے بڑے پادری تھے دوڑتے ہوئے آئے، حضرت خالد بن ولید کے قدم پکڑ لیے اور کہا کہ خالد ہمیں مسلمان بنا لو، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا بھائی ابھی تو میں نے کچھ دعوت بھی نہیں دی، ابھی تو میری بات بھی نہیں ہوئی، کیا چیز تم نے دیکھی ہے، کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ خالد ہم نے تمہارے اور مسلمانوں کے کردار دیکھے ہیں یار، جس کا کلمے پڑھنے والے کے کردار اتنے اونچے ہو تو جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اس محمد عربی کے کردار کتنے اونچے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کس بنیاد پہ پڑھیں؟ یہاں بھی نہ تلوار اٹھی ہے، نہ کوئی زور ہے، نہ کوئی زبردستی ہے، یہاں کلمہ جو پڑھا گیا اخلاق مصطفیٰ کو دیکھ کر پڑھا گیا، لوگوں نے مسلمانوں کو کردار کو دیکھ کے پڑھا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے وہ مسلمان ایسے تھے جن کے کردار کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کے ہمارا خود کا مسلمان بھائی کہتا ہے اس کے دکان مت جاؤ، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، میری ملاقات خود ایک غیر مسلم بھائی سے ہوئی، میں ناگپور کی بات بتا رہا ہوں، وہ بہت دلچسپی رکھتا تھا اسلام سے، بہت دلچسپی، آج بھی ہے نا کچھ غیر مسلم بھائی ہمارے ایسے ہیں جو اسلام سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں اسلام سے۔ تو وہ بھی تھا، بہت محبتیں کرتا تھا، لیکن ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ وہ آنا چھوڑ دیا، ملاقاتیں چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب میری ملاقات ہوئی، یہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب میری ملاقات ہوئی اس سے تو میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، کیوں نہیں دکھ رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں سوچا تھا آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کی باتیں سنتا تھا، کبھی کبھی تقریر میں آتا تھا سنتا تھا، اور آپ کی باتیں اور آپ کے جو باتیں تھی اور آپ کے جو کہنے کا تھا وہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ بہترین اگر اخلاق ہے، کیریکٹر کسی کا ہے وہ تو مسلمانوں کا کیریکٹر ہے، بہترین اخلاق ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن چند دنوں سے کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے کہا یہ جو آپ بول رہے ہیں نا، میرے پڑوس میں ایک مسلمان رہتا ہے، وہ دن رات شراب پی کے آتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے نبی بیوی سے محبت کرنے کا درس دیتے ہیں، لیکن میرے پڑوس کا مسلمان اپنی بیوی کو مارتا ہے، میں غیر مسلم ہوں، میں نہیں مارتا اپنی بیوی کو، میں شراب نہیں پیتا، میں غیر مسلم ہوں۔ تم کہتے ہو کہ مسلمانوں پہ شراب حرام ہے، لیکن میرا پڑوسی مسلمان ہے شراب پیتا ہے۔ اس لیے میرا دل ہی ٹوٹ گیا ہے اسلام سے کہ جس کے کردار اپنانے کا حکم ہے، جب یہ کردار نہیں اپناتا مجھے کیا ضرورت ہے جانے کی؟ اس لیے میں نہیں آ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے بھائی آج کے مسلمان کو مت دیکھ، اگر تجھے دیکھنا ہے جا اجمیر شریف جا، کردار کیسے ہوتے ہیں تجھے غریب نواز کے معلوم ہوں گے۔ تجھے اگر دیکھنا ہے اولیاء کرام کے درباروں پر جا، آج بھی مسلمان بھی آتا ہے، غیر مسلم بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، ہندو بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، ہر کوئی دربار پہ آتا ہے، اور اللہ کا ولی کسی کو خالی نہیں بھیجتا۔ مسلم ہے یہ نہیں دیکھتا، ہندو ہے یہ نہیں دیکھتا، عیسائی ہے یہ نہیں دیکھتا، کون ہے نہیں دیکھتا، یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس آنے والا ایک اللہ کا بندہ ہے، جھولیاں بھر بھر کے ولی تجھے دے کے بیچتا ہے۔ آج ہمارے کردار ایسے ہو گئے میرے بھائی کہ آج دوسرا مسلمان ہونا تو دور ہے، آج ہمارا خود کا مسلمان دوسرے مسلمان کے کردار کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ آج ہمارے اخلاق ایسے بگڑ گئے ہیں، ہمارا کردار ایسا بدل گیا ہے۔
دیکھو آج بھی ہم نبی کے اخلاق پر عمل کریں، آج بھی ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق کے جیسے ہو جائیں، خدا کی قسم ہمارے گھریں جنتی بنتی ہوئی نظر آئے گی، جنت ہوگی ہمارے گھر، جنت، اگر آج ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح ہو۔ دیکھو اخلاق کی بات کریں، بہت ساری چیزیں آئیں گی اخلاق میں، بہت سی عادتیں آئیں گی، لیکن جو عام طور پہ آج کا جو ہمارا ماحول ہے اس کے مطابق میں چند باتیں اخلاق کی بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ماں باپ کے ساتھ کیسے اخلاق ہوں آپ کے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر ماں باپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہوں، پھر میں بیان کروں گا ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ اخلاق کیسے رکھنا چاہیے، پھر میں بتاؤں گا کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے اخلاق رکھنا چاہیے، پھر میں بتاؤں گا ایک بھائی کو اپنے بہن کے ساتھ اخلاق کیسے رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہی جو رشتے ہیں، اگر ہم ان رشتوں کو بھی اگر بچا لیں، ان رشتوں کے ساتھ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہونا، تو یقیناً دوسروں کی آج ہمیں دیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج انسان اپنا خود بیزی ہے، انسان خود اپنے گھر سے پریشان ہے۔ اگر جو میں بتا رہا ہوں اس کو اگر ہم دل میں بٹھا لینا تو ہر کسی کے گھر سے پریشانیاں دور ہو جائے گی، ہر کسی کے گھر سے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ آئیے ہم سب سے پہلے ماں باپ کے پاس چلتے ہیں۔ ماں باپ کے تعلق سے قرآن ہمیں کیسے اخلاق رکھنے کا حکم دیتا ہے، کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ دیکھو سب سے پہلی آیت میں ماں باپ کے تعلق سے پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 15 سورۃ الاسراء اور آیت نمبر 20 پر 3 20 پر 4، اور اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، جب تم میری عبادت کرو گے تو میری عبادت کے بعد، مجھے ماننے کے بعد، تمہاری جو سیرت ہے، تمہارا جو کردار ہے، وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے۔ کس نرمی سے پیش آنا؟ قرآن کہتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ قرآن کہتا ہے جس طرح تمہارے ماں باپ بچپن میں تم سے محبت کرتے تھے، جس طرح تمہارے ماں باپ بچپن میں تمہارا دیکھ بھال کرتے تھے، اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہارے ماں باپ کو تم ایسے ہی دیکھو جیسے انہوں نے تمہیں بچپن میں دیکھا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بچپن میں آپ غلطی کرے ہوں گے، آپ ماں باپ کے ساتھ شرارتیں کرے ہوں گے، لیکن آپ کو آپ کے ماں باپ نے کبھی ڈانٹا نہیں ہوگا، آپ پہ غصہ نہیں کیا ہوگا، آپ کے ماں باپ آپ کو کبھی گھر سے بھگائے نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اولاد سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح وہ تم سے بے حد محبت کرتے ہیں، تمہیں بھی ان کے ساتھ اسی طرح بے حد محبت سے پیش آنا ہے۔ اب جب ہم حدیث پاک کو دیکھتے ہیں کہ کیسے پیش آنا ہے، تو قرآن کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ تم پہ غصہ بھی کرے تو تمہیں اف بھی نہیں بولنا ہے، تمہیں کیا نہیں بولنا؟ اف بھی نہیں بولنا۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ ابھی ماں باپ کوئی چیز بولتے ہیں، اف کہنا کی تو دور کی بات ہے، آج ہمارا جوان اپنے ماں باپ کو گالیاں بھی دیتا ہے، آج کا ہمارا نوجوان اپنے ماں باپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے، آج کا ہمارا جوان اپنے ماں باپ کو گھر سے بھگانے کو بھی سوچتا ہے۔ اگر ایسے ہمارے کردار ہوں گے میرے بھائی، اگر اس طرح ہمارے کردار ہوں گے، اس طرح ہمارے اخلاق ہوں گے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے اخلاق کو دیکھ کے کون مسلمان ہوگا؟ جب ہمارے اخلاق اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اتنی قیمتی چیز ہے، ماں باپ اتنی قیمتی چیز ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اولاد سے ناراض ہو، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نماز قبول کرتا ہے، نہ کوئی نیکی قبول کرتا ہے۔ کتنا بھی بڑا نمازی ہو، کتنا بھی بڑا روزدار ہو، اگر ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، اللہ اس کی نمازوں کو قبول نہیں کرے گا۔
اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا۔ اب آپ سوچیں تو صحیح، آج ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے کتنی بھی نماز پڑھیں، نماز قبول نہیں ہوگی ہماری۔ نماز قبول کروانا ہے، ایک راستہ ہے، ماں باپ کو راضی کرنا ہے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے۔ جب ماں باپ کو خوش کریں گے، اللہ فرماتا ہے میں خود بخود تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں، میں خود بخود تجھ سے راضی ہو جاتا ہوں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور پھر ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے، حضور کی بارگاہ میں اعلان ہوا کہ چلو جنگ میں جانا ہے، جنگ میں شامل ہونا ہے۔ جب اعلان ہوا، صحابہ اکرام جو جو طاقت رکھتے تھے تمام صحابہ اکرام آنے لگے۔ ایک صحابی آئے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جنگ میں آنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں کیا کروں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا جا ماں کی خدمت کر، جب تو ماں کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے حج کا ثواب بھی عطا کرے گا، عمرے کا ثواب بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے جنگ میں شہید ہونے کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو حاجی بھی ہوتے ہیں، اگر ماں باپ راضی ہیں تو عمرے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں، حج میں جا کے کتنی بھی محنت کریں، اللہ فرماتا ہے تیرے ماں باپ ناراض ہیں، تیرے حج کو قبول نہیں کروں گا۔ عمرے میں جا کے کتنے بھی طوافیں کریں، ماں باپ ناراض ہیں، اللہ فرمائے گا تیرے عمرے کو قبول نہیں کروں گا۔ حج میں جا کے کتنی نمازیں نوافل پڑھیں، اللہ فرمائے گا تیرے ماں باپ ناراض ہیں، اس لیے میں تیری عبادتیں قبول نہیں کروں گا۔ میرے اتنے دور آنے کی ضرورت نہیں، جا تیرے ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھی ہے، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کو راضی کرتا ہے لیکن باپ کو ناراض کرتا ہے تو اس بندے کے تعلق سے آپ کا حکم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کو خوش کرے جنت تک جا تو سکتا ہے لیکن جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کا کھلنا ضروری ہے۔ باپ بھی راضی ہوگا تو دروازہ کھلے گا، جنت میں جائے گا۔ تو ماں باپ دونوں کو راضی کرنا یہ ہر بچے کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، سلامت ہیں، ان کی خدمت کرو، کیونکہ ماں باپ اللہ کی ایسی نعمت ہے، ایک بار ماں باپ دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ایسی نعمت پھر زندگی میں کسی کو نہیں ملتی۔ ماں باپ ایک ہی ہوتی ہے، ماں باپ کی نعمت صرف ایک نعمت ہوتی ہے، ایک بار چلی جائے نا دوسرے بار نہیں ملتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام پیچھے کھڑے، ابو بکر صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ایسے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچانک نماز میں رو پڑے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام زاروں قطار رو پڑے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جب مکمل ہوئی صحابہ نے سوچا کہ شاید کوئی عذاب کی آیت نازل ہوئی ہوگی یا جہنم کا ذکر کیا گیا ہوگا اس لیے آپ رو رہے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اچانک کیوں رونے لگ گئے؟ حضور نے فرمایا کچھ نہیں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا میری ماں کی یاد آ گئی، میری ماں کی یاد آ گئی، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں پردہ ہٹا کے کہتی محمد مجھے تیری ضرورت ہے، تیری خدمت کی ضرورت ہے، صحابہ میں نماز توڑ کے پہلے میری ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ تو نبی کی یہ حدیث بتا رہی ہے ماں باپ وہ نعمت ہے، ایک بار چلی جائیں آپ کو بچہ بلانے والا نہیں ہوگا، ماں باپ ایک بار چلی جائیں تو آپ کو پھر پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کا حکم کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا ہے؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ جنت میں جانے کے آسان طریقے بتائیے۔ نبی نے ارشاد فرمایا 3 طریقے ہیں، ایک اللہ پر مضبوطی سے ایمان لاؤ، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کر، اتنی خدمت کر کہ اگر ماں باپ تجھے گھر سے نکال دے پھر بھی ماں باپ کی خدمت کر،
ماں باپ تجھے ایک پیسہ بھی نہ دے پھر بھی ماں باپ کی خدمت کر، کیونکہ ماں باپ کی خدمت آسان طریقہ ہے جنت میں لے کے جانے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی کر۔ دیکھو 3 چیزیں حضور نے بیان فرمائے، اللہ کی عبادت، ماں باپ، نماز۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے بعد نماز کا ذکر نہیں کیا، ماں باپ کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ کا، پھر ماں باپ کا، پھر نماز کا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے لوگوں، نماز بھی تمہاری اس وقت قبول ہوگی جب تمہارے ماں باپ راضی ہوں گے۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکتیں آئیں، میرے گھر میں رحمتیں اترے، میرا کاروبار اچھا چلے، میری زندگی خوشی سے گزرے۔ آؤ نبی سے بھی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، زندگی میں برکتیں آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ زندگی میں رحمتیں آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی فرماتے ہیں کچھ نہیں، اپنے ماں باپ کو راضی کر۔ جب تیرے ماں باپ راضی ہوں گے اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں برکتیں نازل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ایک بہت بہترین حدیث سنانے جا رہا ہوں، آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ حدیث بہت پیاری، حضرت عزیر علیہ السلام، آپ نے اس سے پہلے واقعہ سنا ہے نا حضرت عزیر علیہ السلام کا، 100 سال کے بعد زندہ ہوئے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی۔ وحی کیا ہے کہ اے عزیر، میری عبادت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ماں باپ کو راضی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور ماں باپ کو ناراض کرنے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے جملے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں امام ابن ابی شیبہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوا کہ اے عزیر، جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو تجھ پر، تیری آنے والی 4 نسلوں پر میں اپنے رحمتوں کی بارش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجھ پر اور تیرے آنے والی 4 نسلوں پر رحمت بھیجتا ہوں۔ اور سن، اگر ماں باپ ناراض ہو تجھ پر، تیرے آنے والی 4 نسلوں سے رحمت کو اٹھا لیتا ہوں، رحمت کو کھینچ لیتا ہوں۔ 4 نسلوں تک تیرے گھر میں، تیرے کاروبار میں، تیری زندگی میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ اور آج دیکھو ہماری کیا حالت ہے، آج ہمارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمتیں کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، ماں باپ کی رضامندی، ماں باپ کی خوشنودی وہ چیز ہے کہ اگر آپ ماں باپ کو راضی کرو نا، اللہ کی برکتیں اترتی جائے گی۔ صرف آپ پہ نہیں، آپ کے بیٹے پر، آپ کے بیٹے کے بیٹے پر، آپ کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے پر، 4 نسل تک اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ماں باپ کی خدمت ہے نا، لیکن ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے یہ بھی سنو۔ اب تک جو آپ ماں باپ کی خدمت کرنے کا سنے، لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ بھائی آپ اپنے بچوں کو ایسے اخلاق والا کب بنائیں گے؟ کب بنائیں گے معلوم ہے؟ جب آپ ایسے بیانوں کو لے کر آئیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو نمازوں کے لیے بھیجیں گے، آپ اپنے بچوں کو جمعے کی نماز میں بیان شروع ہونے سے پہلے بھیجیں گے، تو جب جا کے ایسی باتیں، ایسی حدیثیں سننے میں ملے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج کے ماں باپ ہیں، آپ اپنا بچہ ہے، آپ کا بچہ جب اٹھتا ہے صبح میں، اٹھنے سے لے کر کے سونے تک آپ کی فکر کیا ہوتی ہے؟ آپ کی فکر یہ ہوتی ہے میرے بچے کو ٹیوشن بھیجنا ہے، اس کی تیاری، اسکول بھیجنا ہے، اس کی تیاری، پھر اسکول سے آیا پھر ٹیوشن بھیجنا ہے، اس کی تیاری، پھر گھر آیا ہوم ورک لکھنا ہے، اس کی تیاری۔ یعنی صبح سے لے کر رات تک آپ اپنے بچے کی فکر پڑھائی، اسکول پہ، ٹیوشن پہ لگا رہے ہیں۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اسلام کہتا ہے خوب اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ اسلام کا پہلا مقصد تعلیم دینا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ ایسے دنیا کے علم میں گم نہ ہو جانا کہ تم اللہ کی مسجدوں سے دور کر دو اپنے بچوں کو۔ ہمارے بچے آج مسجدوں سے دور ہیں، اس لیے آج تمہیں گالیاں دے رہے ہیں تمہارے بچے۔ آج تمہارے بچے مسجدوں میں آ کے اس طرح کے حدیثیں سنتے نہیں، ان کو اخلاق ملتے نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ 10,000 20,000 بلکہ بعض ایسے اسکول ہیں سال میں 1-1 لاکھ دے کے آپ کو اپنے بچے کو پڑھانا پڑتا ہے۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا بچہ موٹے موٹے کتابیں لے کے جا رہا ہے، کالج پڑھنے جا رہا ہے، ڈگریاں پڑھنے جا رہا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی پوچھو آپ کے اپنے بچے سے کہ بیٹے تو اتنے کالج کی کتابیں پڑھ رہا ہے، ایک کتاب میں ماں باپ کے بارے میں ہے؟ وہ کہے گا نہیں ہے، سوشل ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، ساری چیزیں، ماں باپ کے بارے میں نہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں آپ کا بچہ لے کے گھر آئے گا تو آپ کا ادب کرے گا، آپ کا احترام کرے گا۔ بھئی اسے تو معلوم نہیں ہے ماں باپ کی قدر کیا ہے، معلوم کہاں ہوں گی؟ نبی کی بارگاہ میں آئیں گے تو معلوم ہوں گی ماں باپ کی قدر کیا ہے، نبی کے بارگاہ میں آئیں گے تو معلوم ہوگا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے۔ تو میں ہر ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں اور نوجوانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تم جو ہے اپنے بچوں کو مسجدوں میں لایا کرو، اپنے بچوں کو مسجدوں میں جمعے کی نماز کے لیے بھیجا کرو، ایسے جلسوں میں لایا کرو تاکہ تمہارے بچے نبی کی سیرت کو سنیں گے تو آپ کے اپنا ادب کریں گے، احترام کریں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نوجوان بچہ تھا، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ اور اس کا باپ بھی تھا، 3 لوگ گھر میں رہتے ہیں، باپ بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے چھوٹا۔ ایک دن نوجوان کو خیال آیا یہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کو گھر میں کیوں رکھوں، لے جا کے باہر چھوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ اکبر، دل سے سنے یہ واقعہ۔ میں ہر نوجوان کو، ہر ماں باپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کی زندگی سدھارنا چاہتے ہیں یہ واقعہ اپنے دل میں اتار لو۔ وہ نوجوان بچے نے سوچا کہ بھائی میرا باپ تو بوڑھا ہو گیا، گھر میں رکھوں گا میری بیوی کو پریشان کرے گا، بار بار اس کی خدمت کرنی پڑے گی، بار بار اسے کھانا پینا چائے پانی سب لا کے دینا پڑے گا، بار بار اس کی خدمت کرنی پڑے گی، کیوں نہ اس کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ کے آتا ہوں، فکر ہی نہیں ہوگی اس کی۔ نوجوان بچہ اپنے باپ کو پکڑا، ایک ہاتھ میں اپنے چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑا، باپ اور اپنے بیٹے کو لے کر یہ بچہ جنگل میں پہنچا اور جنگل میں اپنے باپ کے لیے ایک چھوٹا سا ایک جھوپڑا بنایا اور بنا کے کہا آج سے تم یہاں رہنا ہے، ہفتے میں ایک بار آؤں گا، تمہاری دیکھ بھال کروں گا اور واپس چلے جاؤں گا۔ اور جاتے جاتے ایک کمبل لایا تھا ساتھ میں، وہ کمبل باپ کو دے کے کہتا ہے کہ یہ رکھ لو، ٹھنڈی ہوگی گرمی ہوگی کچھ ہوگا تو اس کو اوڑھ لینا، اپنی حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر، کمبل دے کے یہ نوجوان اپنے چھوٹے سے بچے کا ہاتھ پکڑ کے واپس گھر جانے لگا۔ ابھی تھوڑا دور گیا تھا، ابھی تھوڑی ہی چند قدم چلا تھا، چھوٹے سے بچے نے کہا ابا رک جاؤ، تھوڑی دیر مجھے ٹائم دو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چھوٹا سا بچہ دوڑتا دوڑتا اپنے دادا کے پاس گیا اور دادا کے پاس جو کمبل دیا تھا نا، وہ کمبل کو بڑے زبردستی کے ساتھ 2 ٹکڑے کرا۔ 2 ٹکڑے کرتے ہوئے باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ کمبل کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے۔ اس نے 2 ٹکڑے کیے، آدھا کمبل کا ٹکڑا دادا کو دیا اور آدھا کمبل کا ٹکڑا خود رکھ لیا اور اپنے بغل میں رکھ کے چلنے لگا اور باپ سے کہتا ہے چلو۔ باپ نے جب دیکھا کہ میرا چھوٹا سا بچہ کمبل کے 2 ٹکڑے کر رہا ہے، باپ ایک جھاپڑ مارا، جھاپڑ مار کے کہتا ہے کیوں تیرے دادا کو کمبل دیا تھا، کیوں اس کو پھاڑ دیا؟ بیٹے کا جملہ سنو اور ہر ماں باپ یہ بات دل میں یاد رکھ لو، دل میں اتار لو۔ اس چھوٹے سے بچے کے جملے یہ تھے کہ ابا آج جب تمہارا باپ بوڑھا ہو گیا، تم جنگل میں چھوڑ کے ایک کمبل دے کے آئے ہو، کل جب تم بوڑھے ہوں گے تمہیں بھی اسی طرح جنگل میں چھوڑ کے یہی کمبل کا ٹکڑا تمہیں دے کے آؤں گا۔ جیسے تم کرو گے تمہارے بچے دیکھ کے ویسے ہی کریں گے۔ آج تم جوان ہو، تم اپنے بچوں کے سامنے ماں باپ کو غصہ کرو گے، ماں باپ کو گالیاں دو گے، ماں باپ کو گھر سے نکالو گے، کل وہی تمہارا چھوٹا سا بچہ تمہیں گھر سے نکال دے گا، وہی چھوٹا سا بچہ کل تمہیں گالیاں دے گا، کیونکہ وہ بچپن سے کیا دیکھ رہا ہے؟ میرا باپ اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے، میرا باپ اپنے ماں پہ غصہ کر رہا ہے، تو اس کو جو دیکھ رہا ہے اس کی پوری زندگی تمہاری جو دیکھی بھی زندگی ہے اس طرح تمہاری زندگی ہو جائے گی۔ اسی لیے مہربانی کریں، آپ اپنے بچوں کو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے دین سے قریب کریں، حافظوں سے اماموں سے قریب کریں، ان کو دین کی تعلیم دلائیں۔ جب دین کی تعلیم ملے گی نا تو یقیناً آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں
اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو کیا کریں؟ دین سے قریب کریں۔